اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ السجدہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سورہ لقمان کا ہم نے مطالعہ ختم کیا پچھلی کلاس میں۔ اب یہ سورہ سجدہ 3 رکوعوں اور 30 آیات پر مشتمل چھوٹی سی سورت ہے۔ سورہ سجدہ سے پیچھے آنے والی دوسری صورتوں کے مقابلے میں مختصر سورت، چھوٹی سورت ہے۔ مکے کے درمیانی دور میں نازل ہونے والی، مکے میں نازل ہونے والی صورتیں ہمیں پتہ ہے زیادہ ہیں، قرآن کا زیادہ حصہ مکے میں نازل ہوا، اور مکے کے حالات کیسے تھے وہ بھی تھوڑے سے ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے۔ جب کہیں ہم درمیانی دور کی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مخالفت تو زوروں پہ ہے۔ اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی، دین کی مخالفت خوب ہو رہی ہے، لیکن ابھی ظلم و ستم نے اتنی شدت نہیں پکڑی ہے۔ ظلم تو ہو رہے تھے شروع سے بھی، لیکن بہت ہی زیادہ برے حالات آخر میں ہو گئے تھے، تو وہ ابھی نہیں شروع ہے۔ تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے حالات میں بھی مسلمانوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح سے کیا کیا کچھ تسلی دی جا رہی ہے۔ سورہ نور اور سورہ احزاب 2 بڑی مدنی صورتیں ہیں جو ایک دوسرے سے مضامین ان کے ملتے ہوئے بھی ہیں۔ ان کے درمیان آنے والی یہ 8 مکی صورتوں میں سے آخری صورت کا آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے تھی۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی پہلی رکعت میں اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے سورہ ملک اور اس سورت کی تلاوت ضرور فرماتے۔ تو ان روایتوں سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس سورت کے مضامین ایسے ہیں جنہیں بار بار ہمارے سامنے آنا چاہیے، جن پر ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے، نظر کے سامنے وہ آیات رہنی چاہیے۔ اگر ہم یاد بھی کر سکیں تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ زیادہ اس کا مطالعہ اور ہو سکتا اپنی نمازوں میں۔ دیکھیں سورہ سجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم سے۔ الف لام میم سے سورہ لقمان بھی شروع ہوئی تھی، پیچھے بھی سورہ بقرہ، سورہ رحمان کا ہمیں پتہ ہے۔ حروف مقطعات کی حقیقت پہ ہم بہت کچھ بات کرتے رہے۔ ایک جیسے سورت کا قرآنی نام ہو یا ہمیں احساس دلانے کے لیے ہو کہ ہم کچھ جانتے نہیں ہیں مفہوم، ایسے ہی حروف سے اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست کتاب تشکیل دے دی کہ آج انسان اس کا کوئی مقابل پیش نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی ایک بات نوٹ کی مفسرین نے کہ جس طرح ابتدا ہوتی ہے سورت کی تو اس میں کچھ مضامین کی یکسانیت بھی ہوتی ہے، اور وہ ہم دیکھیں گے۔ اس کی بھی پہلی آیت میں سورہ لقمان کی، سورہ بقرہ کی بہت مماثلت ہے، ایک دوسرے سے ملتی ہوئی صورتیں ہیں۔ دوسری آیت دیکھیے، تنزیل الکتاب، تنزیل یعنی نازل کی کتاب، لا ریب فیہ، نہیں شک اس میں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ حروف مقطعات کے بعد یہ بھی ایک قرآن میں ہم دیکھتے ہیں، زیادہ تر سوائے 1-2 استثناء کے، کتاب کا تذکرہ آتا ہے، قرآن کا یا قرآن کا تعارف پیش کیا گیا۔ اب یہاں پہ بھی سورہ بقرہ اور سورہ لقمان کی طرح کتاب کی بات ہو رہی ہے جس میں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ لوگ اسے اللہ کی کتاب ماننے کو تیار نہیں ہیں، کوئی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف قرار دے رہا ہے، کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے سیکھ کر سنا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آج بھی ایسی بے سر و پا باتیں کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، ان سب کے سامنے صاف صاف اعلان کر دیا جاتا کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ کی طرف سے کتاب نازل کرتا ہے۔ جب تنزیل کہیں تو زیادہ اس کا مطلب ہے، تو اس کا مطلب لیا جاتا ہے جیسے بہت اہتمام سے اتارا جانا۔ وہ بھی کسی نے مفہوم لیا کہ کس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اہتمام کے ساتھ وہ کتاب نازل کی گئی۔ تو اس کتاب کی اہمیت سورت شروع کرتے ہوئے سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیسی ہے جو اتنے اہتمام سے ہم تک پہنچائی گئی ہے، اس کا نزول ہوا ہے اہتمام کے ساتھ۔ اور لا ریب فیہ کہنے میں 2 مفہوم ہیں، ذہن میں ہوں گے بھی، کہ ایک تو یہ کہ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کی تنزیل میں، اللہ کی طرف سے تنزیل ہونے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ
جو کتاب میں جو کچھ ہے، فی ہی کہیں تو ہی کا اشارہ جیسے کتاب کی طرف بھی لیا جا سکتا، ہی کا اشارہ یا تنزیل کی طرف لیں یا کتاب کی طرف. تو کتاب میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کتاب میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس پر کوئی شک و شبہ ہو سکے. بالکل حقیقت کا بیان ہے، صاف صاف سچی سیدھی حقیقت کا بیان اس کتاب میں ہے، کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر فرمایا جاتا رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. اب یہ رب العالمین کی طرف سے کہنے میں ایک طرف کتاب کا تعارف بھی ہے کہ کتاب یہ کون سی کتاب ہے جو پورے جہانوں کے رب نے، پورے جہانوں کے خالق، اس کے پروردگار نے تمہارے لیے بھیجی، تمہارے لیے نازل کی. اور یاد دہانی بھی کس کی طرف سے نازل کردہ ہے، ذرا انسان سوچے کس ہستی کی طرف سے کتاب اس کے پاس آ رہی ہے. اور اسی سے پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جب رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے تو اس میں بیان ہونے والی ہر بات، ہر ہدایت، اس میں آنے والا ہر حکم ہمارے لیے کیا درجہ رکھتا ہے. اس دنیا کے ایک چھوٹے سے بادشاہ، ایک چھوٹی سی حکومت، اتنی کمزور حکومت جو آج ہے کل نہیں رہے گی، اس کی طرف سے تو ایک بنائے جانے والا قانون کیا اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے. وہ جو پورے بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو رب العالمین ہے، اس کی بھیجی ہوئی کتاب کا پھر سوچیں ہر حکم کیا درجہ رکھتا ہے. اور اس سے لاپرواہی، اس کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کو نہ جاننا، اس کے مطابق عمل نہ کرنا، پھر تو وہ کیسی شدید بات ہے، کیسی سیویئر چیز ہے. تو اور یہ دعویٰ کہ یہ تنزیل الکتاب کوئی ایسا دعویٰ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے نازل ہونے والی کتاب ہے جو اس آیت کے مخاطبین کے سمجھ میں آنے والا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جن کے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح تھی. مکے کی چھوٹی سی بستی میں جہاں صحن تک ایک دوسرے سے دیواریں شیئر ہو رہی ہوتی تھیں، ایک دوسرے کو سب اچھی طرح جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سب کے سامنے تھا، آپ کا علم کتنا تھا، آپ کیا کچھ جانتے تھے. اتنی جو قرآن کے اندر کیسی ڈیپ نالج آف ہسٹری ہمیں ملتی ہے، گہری تاریخی معلومات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا. پورے مکے میں کوئی لائبریری نہیں تھی، کوئی کتاب نہیں تھی، آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو وہ سب باتیں کس طرح صاف صاف ثابت کر رہی تھی کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی بھیجی ہوئی کتاب ہو سکتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے غرضانہ دعوت تھی، جس میں آپ کی ذات کے لیے کوئی دنیاوی فائدہ ہونا تو دور کی بات تھی، بلکہ قدم قدم پر اس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. ان حالات پہ کوئی ذرا سا بھی غور کر لے تو اس آیت کی صداقت میں کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی. لا ریب فیہ. آج بھی کوئی جو غور کر لے اس پہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی نازل کردہ کتاب ہے. اور پھر کہا جاتا کیا یقولون، وہ کہتے ہیں. اب یقولون وہ کہتے ہیں افطراہ، یقولون افطراہ. افطرا ہوتا ہے بالکل جیسے گھڑی ہوئی بات، کوئی اس کی حقیقت نہ ہو، بس بنا دی ہو، بالکل جھوٹ، سفید جھوٹ جیسے اردو میں ہم کہتے. تو کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے، اس نے کوئی افطرا کیا ہے. ہو کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ کیا وہ کہتے ہیں. یقولون وہ کون کہتے ہیں؟ جو مخالفین ہیں، جو کہ اس کتاب کو نہیں ماننے والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے افطرا کیا. کہا جاتا، جواب اس کا دیا جاتا بلکہ هو الحق، وہ برحق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لتنذر، تاکہ تم خبردار کرو، قوم ما آتاہم من نذیر، کہ جس کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم، تاکہ وہ یہتدون، ہدایت پا جائیں، تاکہ انہیں ہدایت مل جائے. اب یہاں یہ بات کہنا کہ ام یقولون افطراہ کہنا کیسا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ افطرا ہے. سوچیں کوئی ایک خوبصورتی کا شاہکار سامنے ہو اور اسے کوئی بدصورت کہہ رہا ہو تو اس کا جواب کیا دیا جا سکتا؟ جواب میں نہیں یہ بہت خوبصورت ہے کہنا تو جیسے کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ جواب اس کا کیا ہوگا؟ اسے تم بدصورت کہہ رہے ہو. یہ سامنے ہے، صاف ہے، پتہ چل رہا ہے. بالکل اسی طرح جیسے پچھلی آیت میں ہم نے سمجھا، بالکل صاف نظر آ رہا تھا
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور پھر باتیں بناتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لی ہے، تو بس یہی کہہ دیا جاتا هو الحق ربک، کہ وہ تو تیرے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو ان کا اعتراض کا مختصر ترین جواب دے دیا گیا، یہ تو حق ہے، اور پھر ساتھ ہی بتا بھی دیا گیا کہ یہ بھیجا جانا کیوں ضروری تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیے جانے کی کیوں ضرورت تھی، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، کہ اس سے پہلے میں قبل آپ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک عرصے تک کوئی نذیر، کوئی خبردار کرنے والا آیا نہیں تھا۔ تو اس میں کیسے احساس دلایا جاتا کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ان پر ہو رہا ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنی صدیاں گزر گئی تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو گزرے ہوئے، درمیان میں دوسرے انبیاء بنی اسرائیل میں تو آتے رہے، ان کی خبریں ان تک پہنچتی بھی تھی، انہیں پتہ بھی تھا انبیاء کرام کے بارے میں۔ اسی علاقے میں شعیب علیہ السلام کو بھی گزرے ہوئے صدیاں ہو چکی تھیں۔ وہ کہا جاتا ہے کہ کتنی ضرورت تھی اس وقت، کوئی انتظار کرنے والا عرصے سے نہیں آیا، دین کہاں سے کہاں، ابراہیمی دین کی کیا صورت بن گئی۔ تو اس کے لیے اب خبردار کرنے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا، تم نذیر بنا کر بھیجا، بالکل اسی طرح جیسے سورہ یاسین میں بھی ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، پس وہ غفلت میں پتہ چلتی ان کے آبا کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، اور اب کیسی وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جہالت میں مبتلا ہیں۔ ان کی جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجی، یہاں پہ اسی کے لیے لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ آتا ہے کہ تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، ان کو ہدایت دینے کے لیے۔ آج وہ غافل ہیں، جہالت میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی یہ کتاب نذیر ہے۔ آج کی دنیا میں بھی کتنے ہی ہیں جو اس سے غافل ہیں، دین کو کیا سے کیا بنا دیا ہو، کیا سمجھ رہے ہوں، ان کے لیے بھی اسی طرح سے یہ کتاب نذیر ہے۔ پھر ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ اس کتاب کو ان تک پہنچانا کس کا حق بنتا ہے۔ اللہ کی اس عظیم نعمت، اس کتاب ہدایت کو ہر غافل شخص تک پہنچنا چاہیے۔ اس کتاب کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا تو دور کی بات، مسلمان اپنے دوسرے مسلمانوں کو، اپنی اولادوں تک بھی اگر نہ پہنچا رہے ہوں تو پھر کس طرح اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اتنی بڑی عظیم نعمت کی حق تلفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں عطا کی، آج کتاب کے حامل ہم ہیں، کتاب پوری دنیا کے لیے نذیر بنا کے بھیجی گئی ہے، اس کو اسی طرح سے انذار بننا ہی چاہیے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانے کے لیے کائنات کی نشانیوں کی طرف اشارے ہوتے ہیں۔ دیکھیے آیت 4، اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستتی ایام، کہ وہ 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من دونہ، اس کے سوا، من ولی ولا شفیع، کوئی دوست اور کوئی شفاعت کرنے والا، افلا تتذکرون، کیا تم نہیں نصیحت پکڑتے، تم تذکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی، آیت نمبر 4، اور اب اس کے بعد کے بھی 2 آیات وہ ہیں جن میں کائنات کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اس کے امر کے بارے میں بات آ رہی ہے۔ آگے صورت میں پھر قیامت کی کچھ جھلکیاں بھی ہم دیکھیں گے اپنی اگلی کلاسوں میں۔ ایسی آیات پڑھتے ہوئے ہم اکثر یاد کرتے رہے ہیں کہ یہ آیات متشابہات ہیں۔ آیات متشابہات کہنا کیا ہے، اس کی بات سورہ آل عمران کے شروع میں آتی ہے۔ متشابہات کہنا ویسے اصل اس کا مفہوم ہوتا ہے تشبیہ دے کر بات سمجھائی جائے، ایک بات جو ویسے ہم جانتے ہی نہیں، سوچیں بالکل ہی ایسی چیز جو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہو تو ہمیں سمجھانے کے لیے وہ چیز جو ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے ہے، اس کی مثال پیش کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس سے تھوڑی ملتی ہوئی وہ چیز ہے بتائیں تو ہم تھوڑا تصور کر سکتے ہیں۔ بالکل وہی بات ہے آیات متشابہات میں، ایک چیز جو ہمارے بالکل علم میں نہیں ہے، دوسری دنیا کا ہمیں کچھ نہیں پتا، آگے کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا، اسے کچھ تشبیہات کے ذریعے، کچھ مثالوں کے ذریعے قرآن میں سمجھایا گیا۔ آل عمران کے شروع میں ذکر ہے آیات متشابہات کا، اسے بھی آج دیکھ لیتے ہیں تو آگے بھی آیات پڑھتے ہوئے وہ ہمیں یاد رہے۔ اس کی آیت 7 میں کہا گیا، هو الذی انزل علیک الکتاب،
وہی ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی. اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے کہ اس نے وہ کتاب تم پر نازل کی. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں آیات محکمات ہیں. ہن ام الکتاب کہا جاتا ہے جو کتاب کی اصل بنیاد ہے. محکمات کہنا کیا ہے؟ جو پختہ آیات ہیں جس میں اصل احکامات دیے گئے ہیں. اور کہا گیا اخر متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کی تعویل کرتے ہیں، یعنی معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تفصیل، اس کی کھوج میں جاتے ہیں. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وہ جو فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں. حالانکہ ان کی تعویل، ان کی یعنی آیات متشابہات کی تعویل، ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو علم میں راسخ ہے، علم میں پختہ کار ہے، وہاں پہ الراسخون فی العلم کی بات آتی ہے. جو علم میں راسخ ہیں ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہمارا ان پر ایمان ہے. ہر آیت پہ ایمان ہے ہمارا. کل من عند ربنا، سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں. جو بھی آیات ہے قرآن کی ہر آیت ہمارے رب کی طرف سے ہے. ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، ہمیں اس کا پتہ چل رہا ہے یا نہیں پتہ چل رہا، اس کی تفصیل میں ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. گویا قرآن کی کچھ آیات تو ہیں جن میں دین کے احکامات ہیں، تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، تاریخ سے سبق ہیں. وہ آیات و محکمات ہیں، ان پر غور و فکر کرنے، ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے. لیکن کچھ آیات ہیں جو آج ہماری محدود عقل میں سما نہیں سکتی، ہماری نظر ان کو پا نہیں سکتی. انہیں مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا. ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کی تعویل اور تعویل کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. علم راسخ، علم پختہ کار اصل میں وہ ہیں جو ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں اپنے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے اللہ کا عرش ہے، اس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، لیکن کہاں ہے وہ عرش، کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، اس کی تفصیلات میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی اگر کوئی تفصیلات بتا رہا ہے تو وہ اصل میں راسخون فی العلم میں سے نہیں ہے، علم راسخ نہیں ہے. ید اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا ہاتھ، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. جو اصل عالم ہو کہ وہ کتنا بڑا ہے، کیسا ہے، وہ آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. اسی طرح کی ساری آیات جن میں قیامت، جنت، دوزخ کے بارے میں بات ہے، وہ تو آج ہمیں پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، سماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کی 6 دنوں میں. اب 6 دن کیا ہے اور اس کی کس طرح سے اس نے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ کے دنوں کی بات ابھی آگے اور بھی آ رہی ہے. اور سوچیں آسمانوں اور زمین کی خلق کرنے کی بات ہے، اور آج جس چیز کو ہم دن اپنا کہتے ہیں، وہ جو 24 گھنٹے کا جو دن رات کا مجموعہ ہے، وہ تو سورج پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، سورج پر منحصر ہے. جس وقت سورج ابھی بنا ہی نہیں تھا، جس وقت ابھی جو زمین کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اور دن تو کیسے پورے سولار سسٹم میں تک ہر سیارے کے دن مختلف ہیں بالکل ہی. تو یہاں دن کیسا تھا، وہ کتنا بڑا تھا، وہ آج ہمارے لیے سمجھنا آسان نہیں ہے. اسی لیے مفسرین اس 6 دن سے مراد 6 ادوار بھی لیتے ہیں، جیسے کچھ دور ہوں، کچھ پیریڈ گزرے ہوں. اگرچہ اللہ کے قدرت سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ ہمارے 6 دنوں جتنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کی ہو، اس لیے ہمیں 6 دن کہا جا رہا ہے کہ وہی وقت اتنا لیا تھا. واللہ عالم، یہاں پہ وہی بات ہے. اسی لیے آیات متشابہات کی آیت میں نے یاد کی. کچھ چیزیں ہم پوری تفصیل میں جان نہیں سکتے آج، اور اللہ تعالیٰ ہی اسے جانتا ہے کون سے دن تھے، کتنے دور تھے، کتنے بڑے وہ دور تھے جس میں جن 6 ادوار میں اس دنیا کی اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی تخلیق کی. اصل بات جو اس سے سمجھائی گئی وہ یہ کہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں کسی اتفاقی حادثے سے ظہور میں نہیں آ گئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت اہتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ وجود بخشا ہے. پھر اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے
کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہو سکتا، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ آج یہ سب کچھ ہو اور کل مٹی میں مل جائے۔ اتنے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق کی ہے، اتنے ادوار میں اس کائنات کی وہ تخلیق ہوئی، بس کوئی مقصد ہی اس کا نہیں ہے کہ بس ختم ہو جائے گا اور کچھ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ساری بات بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر کہا جاتا ثم استوى علی العرش، اب وہ استوا علی العرش کی کیا کیفیت ہے، کیسا عرش ہے، اس پر اللہ رب العالمین کا استوا کیا ہے، وہ سب لا یعنی سوالات ہیں۔ اس سے ہمارے ایمان میں کچھ فرق بھی نہیں پڑنے والا ہے اگر ہم اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ آج جو بات سمجھ سکتے ہیں اور جو سمجھنا چاہیے، عرش کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے، عرش پہ اللہ تعالیٰ کے استوا کی بات کیوں قرآن میں آتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کر کے بے تعلق نہیں ہو گیا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، کیا ہے، اور اس پر کس طرح اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کی ہمیں قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اقتدار، اس کے جلال اور اس کے مالک الملک اور رب العالمین شہنشاہ کائنات ہونے کا مظہر ہے۔ جب یہ بات ہی کہی جائے کہ وہ عرش پر مستوی ہوا تو یہ سارا نقشہ ایک انسان کے سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں وہ بادشاہوں کو اسی طرح دیکھتا ہے۔ اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے دنیا کو، دنیا اس سے بے تعلق نہیں ہو گیا۔ ہر طرح کے شرک کی تہ میں لوگوں کی یہی غلط فہمی رہی کہ اللہ تعالیٰ گویا خود زمین کا انتظام نہیں چلا رہا ہے، اس لیے اس تک درخواستیں پہنچانے کے لیے درمیانی واسطے ایجاد کرتے رہے، ابھی بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس صاف یہاں پہ کہہ دیا جاتا، قرآن میں کتنی جگہ یہ اس طرح کی آیت آتی ہے، ما لکم من دونہ، نہیں تمہارے لیے کوئی اس کے سوا، من ولی، کوئی شریک، کوئی ولی، کوئی دوست، ولا شفیع، کوئی شفاعت کرنے والا، سارے معاملات کا فیصلہ اللہ تعالی کرنے والا ہے، درمیانی کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہو سکتا، کوئی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارے لیے سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک بندے کی، وہ جو ایک ایک چیونٹی تک کی بھی خبرگیری کرنے والا، اس کی سننے والا ہے، اپنے اس مخلوق کی، بندوں کی کیوں نہیں سننے والا ہے؟ وہ تو موجود ہے، اپنے عرش پہ موجود ہے، اپنی اس کائنات کو چلا رہا ہے، تمہارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، وہ خود تمہارے دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو وہ اطمینان دلا دیا جاتا۔ اور پھر کہا گیا افلا تتذکرون، کیا تم نہیں تذکر کرتے، تم ذکر نہیں کرتے، تم غور نہیں کرتے؟ اتنی واضح بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ ذرا غور کریں تو صاف صاف سمجھ میں آ جائے کہ یہ سب کچھ خود ہی نہیں بن سکتا، نہ کئی خدا بنا سکتے ہیں۔ جو پوری آسمان و زمین کی خلق کی یہاں پہ بات ہوئی، اس پہ انسان غور کرے کہ وہ کیسے خلق ہے، آج خلق موجود ہے اور اس کا خالق نہیں ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ کیسا تذکر اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ ہو سکتا، لیکن ایک مشرک ہی کے لیے نہیں، ایک دہریے کے لیے بھی کیسے سوچنے کی بات ہے۔ آج دنیا میں ایک زبردست بلڈنگ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہو تو ہر انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یقیناً اس کا ایک بنانے والا بھی ہے، ایک معمار بھی ہے، ایک اس بلڈر بھی ہے جس نے وہ بلڈنگ کھڑی کی ہے۔ اور اتنی زبردست اللہ کی کائنات دیکھ رہے ہو اور پھر اللہ کا انکار کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے؟ خود رینڈملی، خود ہی آج دنیا میں کب کون سی چیز ایسی بن گئی، کوئی ایک دھماکہ ہو، دھماکے سے پھر اچانک سے ہر چیز بڑی ترتیب سے صحیح بن جائے، سارے مکانات بن کے کھڑے ہو جائے، کہ ایسا کبھی ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ وہ افلا تذکرون کہا جاتا، سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے، اس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر اور بیان ہوتا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے تمام کام کے، من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین کی طرف، ثم پھر یعرج، رجوع کرے گا اس کی طرف، پلٹتے ہیں، الیہ، اس کی طرف، فی یوم، دن میں، کانا مقدارہ الف سنۃ، کانا ہے مقدارہ، اس کی مقدار، کس کی مقدار؟ وہ جو ہمارے آسمان کی طرف جاتے ہیں
وہ کس مدت میں جاتے ہیں؟ الف سنتن 1000 برس، مما تعدون جو تم شمار کرتے ہو، جو تم گنتی کرتے ہو، جو تم یعنی انسانوں سے خطاب ہے، جمع کے صیغے میں ہو رہا ہے، تعدون جو تم گنتی کرتے ہو، گنتی کر سکتے ہو۔ ایک بات یہ بھی کہ انسان کی سمجھ کے لحاظ سے اس کو یہ بات سمجھائی جا سکتی کہ وہ 1000 دنوں کے برابر ہے، اس دن میں وہ واپس جاتے ہیں۔ یدبر الامر تدبیر کرتا ہے۔ اب تدبیر یعنی صرف اس نے خلق ہی نہیں کر دیا، آسمان و زمین اس کے درمیان کی تمام چیزوں کی خلق ہی نہیں کی، بلکہ ایک ایک تدبیر بھی وہ فرما رہا ہے خود براہ راست۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے دنیا چل رہی ہے، وہ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی کون سی مخلوق کو بڑھانا ہے، کسے ختم کرنا ہے، کس قوم کو عروج کب تک دینا ہے، کس پر زوال آنا ہے، اس سے لے کر ایک ذرہ برابر رزق بھی کس کو کہاں سے ملنا ہے، سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو یدبر، وہ کر رہا ہے، حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، نہ صرف حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، ساری تدبیر ہو رہی ہے۔ اس کی پلاننگ انسانوں کے دنوں کے لحاظ سے نہیں ہوتی، وہ جو ہزاروں سال کا دن ہو اس کے لحاظ سے اس کی پلاننگ ہے کہ کیا کچھ دنیا میں ہونا ہے، کیا تدبیر ہونی ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا، خود بخود نہیں ہو رہا۔ اور پھر یہ کہ ثم یعرج الیہ، اسی کی طرف پلٹنا بھی ہے، سب کاموں کی جو رپورٹ اس کی طرف جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جس طرح سے کہا گیا یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک، تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی کہ آسمان سے زمین تک کے سارے معاملات کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی طے کرتا ہے، اس کی طرف سے اس کی تدبیر ہو رہی ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی کہ جیسے سارے معاملات آسمان میں طے ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ طے فرما رہا ہے، پھر اس کو فرشتے زمین پہ اس کو کر رہے ہوں، اس تدبیر کے مطابق عمل ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بارے میں رپورٹ اوپر جاتی ہو، یارج اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ہر معاملہ پھر اسی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور 1000 سال کہنا جو ہے، ہم تو اپنے ٹائم میں محدود ہیں، یہ کائنات کا ایک اپنا وہ ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی تو اس ٹائم سے ماورا ہے، اس کا آج ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ بات بھی کہ 1000 سال میں اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں معاملات، آج پوری طرح وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے اس طرح سے ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی اس کی پلاننگ ہوتی ہے۔ انسانوں کے کفر و نافرمانی پر فوراً پکڑ نہیں ہوتی تو انسان غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق کر کے بس دنیا کے معاملات سے غیر متعلق ہو گیا ہے، سرکشیاں پر پکڑے نہیں جاتے تو اس پر شیر ہو جاتے ہیں۔ ایسی ساری غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ایک جھلک دکھائی گئی کہ کائنات کے معاملے کس طرح چلتے ہیں، جو یہاں بتایا جا رہا ہے، اس طرح تدبیر ہوتی ہے، ایسے اوپر جاتے ہیں، اور وہ 1000 سال کا دن ہے۔ سورہ حج میں بھی وہی مضمون سمجھایا گیا، وہاں آیت 47 میں کہا گیا یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تم لوگوں کے شمار سے 1000 برس جیسا ہوا کرتا ہے۔ آج تھوڑے دن نافرمانی کر رہے ہیں، 5-7 سال ابھی نافرمانی کر لی، نبی اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا اور عذاب نہیں آ رہا تو بس دعویٰ کہ اللہ کے نبی سچ نہیں کہہ رہے ہیں، عذاب سے جو ڈرا رہے ہیں، جو تنذیر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات تو اس طرح طے ہوتے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ سورہ معارج میں بھی ایسا ہی سوال کرنے والوں کو جواب دیا گیا، جواب دینے کے بعد بلکہ کہا گیا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ چڑھتے ہیں اس کی طرف ملائکہ اور روح ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ فصبر صبرا جمیلا، سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دن ہے، صبر جمیل انسان کر سکے، آج تھوڑے سے مشکلات پہ بے صبر نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ معاملات کو طے کرنے والا ہے۔ وہاں پہ کہا بھی کہ سورہ معارج میں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سورہ معارج میں 50,000 برس کی بات ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا ہے، صرف ایک بڑے دن کی بات بتانے کے لیے ہو
یا دونوں جگہ دو مختلف باتیں بھی ہیں. یہاں امر کی بات ہے، وہاں پہ ملائکہ اور الروح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر چڑھنے کی بات ہے کہ وہ 50,000 برس میں اوپر جاتے ہیں. وہ 50,000 برس بھی ہمارے شمار سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمیں پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں آسمانوں پہ جا کے رات کے کچھ تھوڑے سے حصے میں کس طرح کہاں سے کہاں تشریف لے گئے، واپس بھی آ گئے. تو وہ نہیں وہ عرصہ گزرا ہو، لیکن ہمارے لحاظ سے تو وہ تھوڑا سا ٹائم ہوا تھا. اور پھر کہا گیا آیت 6 دیکھیں، ذالکہ یہ عالم الغیبی والشہادتی جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، العزیز الرحیم غالب رحم کرنے والا، العزیز وہ رب العالمین جس نے یہ کتاب نازل کی جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، وہ جو خالق السماوات والارض ہے، عرش مجید کا مالک ہے. اس کا پھر اب مزید تعارف ہو رہا ہے وہ کیسا رب ہے. وہ عالم الغیبی والشہادہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو سبھی کچھ ویسے شہادہ ہے، سب کچھ ظاہر ہے، اس کے لیے تو کچھ غیب نہیں ہے. عالم الغیبی کہا جاتا مخلوق کے لحاظ سے. انسان جس سے آیت مخاطب ہے اس کا علم تو کس قدر محدود ہے. پیچھے سورہ لقمان میں جیسے ہم یاد کر رہے تھے کہ سامنے علم کا سمندر ہے بڑا، اور کنارے پر چند کنکریاں پا کر انسان اپنے علم پر نازا ہے. جو بڑے سے بڑا علم حاصل کر لے وہ تو بس تھوڑے سے قطرے سمندر میں سے جیسے حاصل ہوئے ہوں. کائنات کیسی وسیع، اس کا علم کیسا وسیع. انسان تو بہت ہی کم جاننے والا ہے. پھر آئندہ کا سارا حال بھی غیب ہے انسان کے لیے. اگلے لمحے کیا ہونا ہے، کل کیا ہونا ہے، کچھ نہیں جانتا. فرشتوں اور جنوں کا عالم بھی غیبی ہے انسان کے لیے. کہ جنوں کا علم بھی کچھ معاملات میں تو انسانوں سے بھی محدود ہو سکتا ہے. فرشتوں کے علم کی بھی اپنی حدود ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام تک نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم نہیں رکھتے. غیب کے کچھ علم کا دعویٰ کرنے والے انسان ہوتے بھی ہیں، لیکن جو چیز علم میں آ سکتی ہے وہ تو بھی غیب نہیں رہتی، وہ تو غیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ ذرائع عطا کیے کہ اس کے ذریعے انسان علم حاصل کر لے، تو اس ذریعوں سے انسان کچھ علم حاصل کر لیتا ہے. اس میں بھی انسان ہی کتنی غلطیاں بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت، کھلی چھپی ہر چیز جاننے کی بات قرآن میں بے شمار دفعہ آتی ہے اور کئی طرح سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کی بات تو قرآن کے کچھ صفحے آپ کھولیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کے بات سامنے آتی رہے گی. کئی طرح سے سمجھائی گئی. کتنے ہی اسماء حسنہ بھی اس کا اظہار کرتے ہیں. علام الغیوب غیب کا جاننے والا، علم رکھنے والا. العلیم اللہ کا نام کہ وہ مبالغے کا صیغہ، اس کے علم کی وسعت کا اظہار اس میں ہے. اللطیف الخبیر بہت باریک بھی، بہت خبر رکھنے والا. السمیع البصیر سب کچھ سننے سب کچھ دیکھنے والا. یہاں بھی عالم الغیبی والشہادہ آ رہا ہے، غیب اور حاضر کا جاننے والا. اپنے رب کی ان صفات کو جاننے میں اللہ کے بندوں کے لیے سخت تنبیہ بھی ہے اور بہت تسلی بھی. وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اسی لحاظ سے آج ہماری تربیت فرما رہا ہے. ہم کس پریشانی، کس تکلیف، کس مصیبت میں ہیں وہ خوب جاننے والا ہے. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جانے کا مشکل ترین کام کرنا ہے، لیکن اللہ کا فرمان کہ مت ڈرو، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں. اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دن میں کوششیں کر رہے ہیں، رات کو عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. سورہ شعراء میں کہا گیا الذی یراک حین تقوم، وہ تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، چاہے تہجد کے لیے اٹھ رہے ہوں، دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھ رہے ہوں، سب ہماری نظر میں ہو تم، ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ہم بھی جو بھی انسان اللہ کی رضا پانے کے لیے جو ذرا سے بھی کوشش کر رہے ہوں، دین پر قائم رہنے کے لیے جو ذرا سے بھی مشکل اٹھا رہے ہوں، وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے. اور پھر عالم الغیبی والشہادہ کہنے میں تنبیہ بھی کہ اللہ کے دشمن جو سازشیں کر رہے ہیں، جو پلان بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. سورہ مجادلہ میں تنبیہ بھی ہے، وہاں پہ کہا گیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں سرگوشی ہو، ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو.
یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ تعالیٰ نہ ہو، خفیہ بات کرنے والے خواہ کم ہو یا زیادہ، جہاں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ آیت نمبر 7 سورہ مجادلہ کی کس طرح صاف صاف بتا دیا گیا، درمیان میں ہی اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف باتیں کر رہے ہوں، چھپ کر رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہیں موجود ہے، عالم الغیب والشہادہ تو وہاں موجود ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ ہر انسان کے دل میں بھی کیا کچھ چھپا ہوا ہے، دنیا کے سارے انسانوں سے تو وہ اسے چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ نفرت، حسد، منافقت، غفلت، کچھ بھی تو اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ سورہ الانفال میں کہا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ، دل میں جو خلوص ہے وہ بھی جانتا ہے، دوسرے لوگ خلوص کو نہیں سمجھ رہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو منافقت ہو وہ بھی جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات تو انشاءاللہ روزانہ ہم پڑھتے ہوں، وہاں پہ بھی کیسی یاد دہانی ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو، اور تخفوہ، خواہ چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے۔ اسی طرح غور کریں عالم الغیب والشہادہ میں کیسی سخت تنبیہ ہے، کس قدر فکر مند کرنے والی آیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو دلوں کا، ہمارے دل کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو پتہ چلے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تو لیکن ساتھ ہی کیسی تسلی بھی ہے، فوراً ہی آتا ہے العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی۔ العزیز کے کیا مفہوم ہے؟ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، مجرموں کو پکڑ بھی سکتا ہے، ہمارے حالات درست کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور پھر الرحیم بھی، مبالغے کا سایہ، بہت ہی رحمت سے معاملہ کرنے والا ہے۔ کیسی اس کے رحمت پہ کیسا بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ حشر کی آخری آیت میں بھی عالم الغیب والشہادہ کے ساتھ ہی فوراً ہی آتا ہے هو الرحمن الرحیم، وہ تو اور کتنی زیادہ تسلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ دونوں نام جیسے رحم پر رحم کرنے والا ہو، ذرا سوچیں، ایک ایک حرکت، ایک ایک خیال تک سے واقف ہستی اس قدر رحم کرنے والی اور مہربان نہ ہو، ساری ماؤں کی، دنیا کی ساری جو مائیں ہیں ان سب کی محبت سے 99 درجے زیادہ محبت کرنے والی اگر نہ ہوتی تو پھر کیسی پریشانی کی بات تھی۔ لیکن اس میں کس طرح سے ایک تو تنبیہ، اور لیکن ساتھ ہی اللہ کے نیک بندوں کے لیے کیسی تسلی بھی مل جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیں اگلی 3 آیات جو آ رہی ہیں اس میں اپنے رب کی پہچان، انسان کو اس کی اپنی پہچان کروانے اور بہت ہی شکر پیدا کرنے والی آیات ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 7 کہا جاتا الذی، وہ جس نے، احسنا جب آ شروع میں لگ جائے تو وہ تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے کہ زیادہ، بہت زیادہ، بہت بہترین، بیسٹ آف دی بیسٹ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ احسن کل شیء، اس نے بہت ہی خوبصورت ہر کل شیء، ہر شے، خلقہ پیدا کی اس نے، جو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی، وبدأ الخلق الانسان، اور ابتدا کی انسان کی پیدائش کی، انسان کی خلق کی، من تین سے، مٹی سے اس کی پیدائش کی، ابتدا کی۔ اب کائنات کی ایک ایک شے پر انسان نظر ڈالے، جیسے پہلی بات ہو رہی ہے کہ جو چیز اس نے پیدا کی وہ احسن پیدا کی، آسمان کی بلندیوں پر نظر ڈالے، اپنے انتہائی طاقتور دوربینوں کے ذریعے معلومات حاصل کرے، یا سمندروں کی تہوں تک پہنچ جائے، برفانی پہاڑوں کو دیکھے، یا اولتے چشموں کے اندر پودے کو دیکھے، طاقتور مائکروسکوپ سے اپنے ڈی این اے کی سرچ کر کے دیکھ حیران ہو، ہر چیز کس طرح الذی احسن کل شیء خلقہ کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اگر آنکھوں پر پردہ اور دلوں پر غلاف نہ چڑھے ہوئے ہوں، ہر شے گواہ ہے کہ اس کا خالق احسن الخالقین ہے، بہت ہی بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اپنی خلق پر ہی پھر انسان غور کر لے، کہا گیا وبدأ خلق الانسان، اور ابتدا کی انسان کی پیدائش کی، من تین جو ہے وہ گیلی مٹی کو کہتے ہیں، کیچڑ یا جیسی مٹی، جب پانی مل جائے مٹی میں تو کیا کیچڑ بنتا ہے نا،
لیکن پانی سوکھ بھی جائے تب بھی اسے 3 ہی کہا جائے گا۔ بدع کسی کام کو شروع کرنا، ابتدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کے معنی ہے پہلی بار پیدا کرنا۔ انسان جیسی کوئی چیز نہیں تھی، انسان بلکہ کوئی چیز نہیں تھا، ایک وقت میں کچھ بھی نہیں تھا، اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، نتھنگ سے، بالکل کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی زبردست مخلوق بنا کی۔ اور انسان کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا اس کے لیے قرآن میں کوئی 7 مختلف الفاظ آتے ہیں، سوکھی مٹی سے لے کر کیچڑ، سڑا ہوا کیچڑ، سوکھا ہوا، سوکھ کر کھنکھنانے والی مٹی، ساری تفصیل حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے جانے کی ہے۔ اس حقیر مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنا کر کھڑا کر دی، اس کا احساس دلایا جاتا۔ اور پھر کہا گیا ثم پھر جعل نسلہ چلائی اس کی بنائی اس کی نسل من سلالت اس کے سلالہ سے من ماء مہین، اس ماء مہین یعنی حقیر پانی سے، حقیر پانی کے سلالہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نسل چلائی، یہ کہا جا رہا ہے۔ سلالہ کہتے ہیں جیسے خلاصہ اردو میں ہم کہتے ہیں سمری، نچوڑ، کسی شے سے نکالا ہوا جو کارآمد حصہ ہوتا ہے، انگلش میں ایکسٹریکٹ کہہ سکتے، ایسنس کہہ سکتے، تو کسی چیز کا جو خاص حصہ جو اس میں سے نکال لیا گیا ہو وہ ہے سلالہ۔ تو اس کے سلالہ سے اللہ تعالیٰ نے کی نسل چلائی، کس سے؟ جو ماء مہین کا سلالہ ہے، وہ حقیر پانی، وہ بالکل کیسا وہ پانی، وہ بالکل جیسے حقیر پانی یا انگلش میں کہتے ہیں ڈسپائسڈ فلوڈ کہا گیا، وہ پانی جسے انسان اس اپنے کپڑوں پہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا، فوراً اسے دھو ڈالے، وہ اس ایسے حقیر سے، اتنے اس کے سلالہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ کیسا آج انسان کو دیکھیں اور وہ سپرم کا سوچیں، کیا سے کیا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، کیا چیز تھی، کیا اللہ نے بنا دیا، ذرا غور کرے، ذرا حیران ہو اپنے خلق پہ انسان۔ اور پھر ثم سواہو، سواہو کا لفظی ترجمہ تو ہوگا برابر کرنا، پورا پورا بنانا۔ انسان کی پیدائش کے سلسلے میں جب یہ کہا جائے تو مراد ہوتی ہے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دینا۔ کئی جگہ قرآن میں آتا جہاں انسان کی پیدائش کے تذکرے آتے کہ پہلے اس کو پیدا کیا اسے ماء مہین سے، پھر اس کا تسویہ کیا، سواہو، اسے برابر کر دیا کہ وہ تسویہ ہے کیا، کس طرح اس کو بہترین شکل و صورت اللہ نے عطا کی، ایسا ڈھانچہ ہی نہیں کھڑا کر دیا بلکہ کس طرح متناسب طریقے سے اس پہ کیسی جلد چڑھائی، کیسے کیا کچھ اس کا تسویہ کیا گیا، کیسا خوبصورت اسے بنایا گیا۔ یہ سب تو مادی جسم کے خلق ہے۔ پھر اسے وہ جو مٹی سے بننے والا جسم ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور پھر آگے آتا ہے پھر اسے انسان بنانے والی، اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کرنے والی اصل شے کا تذکرہ ہوتا ہے، کہا جاتا۔ تھوڑا سا ٹائم ہے اور یہ آیت بہت ہی سمجھنے والی ہے۔ شروع میں تو خیر وہ بات چل رہی ہے جو ابھی انسان کی پیدائش کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں، پھر قلیلا ما تشکرون کہا گیا، تو شکر کے بارے میں بہت کچھ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، تو میرے خیال میں یہیں بات ختم کرتی ہوں کیونکہ پھر اس کا حق ادا نہیں ہوگا آیت کا، اگرچہ درمیان سے بات چھوڑنا پڑ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔